میرے محترم بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی کٹ رہی ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کل ہماری میت پر دو آنسو بہا کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، اس دنیا کے لیے جو کبھی کسی کی ہوئی ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کی تاریکی میں جب پورا گھر سو رہا ہو، تم اکیلے بستر پر لیٹے ہو اور اندر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا ہو؟ ایک ایسی تڑپ، ایک ایسا درد جس کا نام تم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ وہ خلا دنیا کی کسی دولت، کسی گاڑی، کسی رشتے سے نہیں بھرتا۔ معلوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح کی پیاس ہے، وہ تڑپ ہے جو اپنے خالق سے ملنے کے بعد ہی بجھتی ہے۔ ہم نے پوری زندگی دنیا کو راضی کرنے میں لگا دی، لیکن کبھی اس رب کے بارے میں سوچا جو ہر لمحہ، ہر آن ہمارے سجدے کا نہیں، صرف ہمارے پلٹنے کا منتظر ہے؟ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں تو ایک تپتی ہوئی دودھ میں بچے کو دیکھ لے تو تڑپ اٹھتی ہے، لیکن وہ رب جو کائنات کا مالک ہے، جب اپنے بندے کو گناہوں کی دلدل میں تڑپتا دیکھتا ہے، جب اس کے بندے کا دل ٹوٹتا ہے، تو ذرا سوچو اس رب کی رحمت کو کتنا جوش آتا ہوگا۔ وہ تو آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے لوٹ آ، تو کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کے آستانے پر رو رہا ہے؟ تیرا رب تو تیرے پاس ہے، تیری شارک سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ کا محبوب بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کا پہلا قدم، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ بس ایک بار سچے دل سے ٹوٹ جائے، اپنے مان، اپنے غرور، اپنے تکبر کو مٹی میں ملا دے۔ رات کے آخری پہر جب چاروں طرف سناٹا ہو، جا کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ کچھ نہ بولو، اگر الفاظ ختم ہو جائیں تو بس رو پڑو۔ وہ آنسو جو شرمندگی بن کر گالوں پر ڈھلکتے ہیں، خدا کی قسم، گناہوں کے سمندروں کو ایسے بہا لے جاتے ہیں جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ سجدے میں اپنے مالک سے کہو، اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں اس دنیا سے، میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، مجھے سنبھال لے، مجھے اپنا بنا لے۔ اور پھر جب تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگو تو نماز کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دو۔ نماز تو محبوب سے ملاقات کا وقت ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، جب انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ دنیا کی ہر فکر، ہر غم، ہر رشتے کو اپنے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور مالک اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم سجدے میں جا کر اپنے ہاتھ، اپنا ماتھا مٹی پر رکھتے ہو تو تمہاری روح اس عرش بری کے تلے پہنچ جاتی ہے جہاں کوئی پردہ نہیں رہتا، اور پھر اس کے پیارے حبیب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی سنتوں کو اپنے وجود میں اتار لینا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے آقا کی زندگی کو۔ انہوں نے طائف کے پتھر کھائے لیکن لبوں پر دعا رہی، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے لیکن امت کے لیے روتے رہے۔ جب تم اپنے آقا کی سنت کو اپناؤ گے، جب تمہاری زبان سے نرمی ٹپکے گی، جب تم کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے، جب تم کسی کی غلطی کو درگزر کر کے اپنے سینے سے لگاؤ گے، تو پھر دیکھنا کہ کائنات کے مالک تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا پیار حاصل کرنا سب سے درد مندانہ ذریعہ یہ ہے، راز یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے تڑپنا سیکھو۔ اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کے دل اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ جب تم کسی غریب کی چپکے سے مدد کرتے ہو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو، کسی بے بس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتے ہو، یا کسی کا راز چھپا لیتے ہو، تو اللہ رب العزت کا عرش جھوم اٹھتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اپنے دل کو شیشے کی طرح پاک کر لو، کسی کے لیے کینہ، حسد، بغض اور نفرت اپنے اندر نہ رکھو۔ جو تمہیں دکھ دے اسے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اپنی زبان کو یا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ سے تر رکھو۔ جب تم چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد کرو گے تو رب کریم فرشتوں کی نورانی مجلس میں تمہارا نام لے کر فخر سے فرمائے گا کہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔
تصور کرو، اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو اور سوچو کہ جب یہ عشق الہی انسان کی رگوں میں اتر جاتا ہے تو پھر زندگی کی حقیقت کیسے بدل جاتی ہے۔ پھر انسان دنیا کے درمیان رہتا تو ہے مگر اس کا دل اس دنیا کا نہیں رہتا۔ وہ بازاروں میں چلتا ہے، کام کاج کرتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن اندر سے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے دکھ پہنچائے، کوئی اسے برا بھلا کہے، کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں تڑپتا، بلکہ اس کے دل سے اندر ہی اندر ایک دعا نکلتی ہے، اے میرے رب اسے معاف کر دے۔ یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ذرا سوچو، یہ اخلاق کس کا تھا؟ یہ اخلاق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور جب ایک بندہ اپنے آقا کی اس ادا کو اپناتا ہے تو اللہ رب العزت اس مقام کو فرشتوں سے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائی، میرے بھائیوں، جب تم اللہ کے محبوب بننے کی اس راہ پر قدم بڑھاؤ گے تو راستے میں تمہیں آزمائش بھی ملے گی، لوگ تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے، تمہارے اپنے ہی شاید تمہیں تنہا چھوڑ دے، تمہارے دل پر چوٹیں لگیں گی، لیکن اس لمحے، اس دکھ کے وقت اپنے دل کو ڈگمگانے نہ دینا۔ اس وقت یاد رکھنا کہ جب رب اپنے بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل سے دنیا کا ہر سہارا، ہر آسرا توڑ دیتا ہے، تاکہ بندہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف دیکھے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، جب کوئی سننے والا نہ ہو، جب آنسو روکنا مشکل ہو جائیں، تو اس وقت اپنے حجرے کا، اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا اور سجدے میں گر کر اپنے مالک سے فریاد کرنا، اے میرے رب اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب بدل گئے، لیکن تو وہی ہے نا، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا، مجھے سنبھال لے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ کی قسم، اس تنہائی کے سجدے میں جو سکون اور جو مٹھاس ملے گی وہ تمہیں کائنات کے کسی نعمت میں نہیں مل سکتی۔ اللہ کا پیارا بندہ وہ نہیں ہوتا جس سے کبھی غلطی نہ ہو، بھائی وہ تو فرشتہ ہے جس سے غلطی نہ ہو، انسان تو خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ کا محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جو گرتا ہے مگر گر کر وہیں پڑا نہیں رہتا، وہ فوراً شرمندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے، میرے مالک، نفس نے پھر دھوکہ دیا مجھے، میں پھر بھٹک گیا، لیکن تیرے سوا میری معافی کی کوئی جگہ نہیں، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور رب کریم جو اپنے بندے کے لوٹ آنے کا بے صبری سے منتظر ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، یہ سانسیں کسی بھی وقت رک سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، آج ہی اسی لمحے اپنے رب سے لو لگا لو، اپنے رب کی قضا اور تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لو۔ جب خوشی آئے تو شکر کرو، جب آزمائش آئے تو صبر کرو، اور مسکرا کر کہو، اے رب تو جس میں راضی میں بھی اس میں راضی۔ جب تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہارا رونا، تمہارا ہنسنا، تمہارا جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے گا، تو پھر نہ تمہیں دنیا کا کوئی ڈر رہے گا، نہ آخرت کا کوئی خوف۔ تمہارا دل سکون کا وہ سمندر بن جائے گا جس کی خواہش بادشاہ بھی کرتے ہیں اور فقراء بھی کرتے ہیں، غالباً کہ ہر بندہ ہی اس خواہش کا طالب ہے۔ آؤ آج ہی اسی وقت اپنے گزرے ہوئے کل پر سچے دل سے استغفار کریں اور اپنے آنے والے کل کو اپنے رب کے نام کر دیں۔ اپنے دل سے کینہ، حسد، غرور اور دنیا کی ہوس کو نکال کر باہر پھینکیں۔ اپنی آنکھوں کو سجدوں میں رونا سکھائیں، اپنی زبان کو ذکر اللہ کی لذت دیں، اور اپنے ہاتھوں کو مخلوق خدا کی خدمت اور ان پر رحم کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ ذرا تصور کرو اس لمحے کا جب تمہاری زندگی کا آخری سانس آئے گا، دنیا کا ہر رشتہ، ہر مال، ہر عہدہ وہیں پیچھے چھوٹ جائے گا،
لیکن اگر تم نے اپنی زندگی اپنے رب کی محبت میں گزاری ہوگی تو موت تمہارے لیے خوف یا ڈر کی چیز نہیں، بلکہ وہ تو اپنے محبوب سے ملنے کا خوبصورت ترین ذریعہ ہوگی۔ فرشتہ آئے گا اور نہایت پیار سے کہے گا، اے پاکیزہ روح، چلو تمہارا رب تم سے راضی ہے اور وہ تمہارا منتظر ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی کا ہر غم، ہر پریشانی، ہر تنگی کیسے سکون اور اطمینان میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پیار کرتے ہیں اور ہم سب کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو جہنم میں جاتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان ناکام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کو اللہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہرگز کسی انسان کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتے۔ اللہ تو ہر شخص کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی جانوں پر، تمہاری جانوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ تم برداشت نہ کر سکو۔ یہ تو ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اپنی شرمگاہوں کو زنا سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو گندی چیزیں دیکھنے سے بچاؤ۔ موبائل کا استعمال اچھے طریقے سے کرو، نہ کہ ان پر فحش فلمیں آگے سینڈ کرنے میں لگے رہو۔ اللہ سے ڈرو۔ جو چیز تم آگے بھیجتے ہو وہ صدقہ جاریہ یا تمہارے لیے گناہ جاریہ ہے۔ اچھی چیزوں کو آگے بھیجنا یہ صدقہ جاریہ، اور گندی چیزوں کو آگے بھیجنا یہ گناہ جاریہ ہے۔ جس طرح نیکی بڑھتی رہتی ہے، تمہارے کوئی چیز نل کا لگا دینے سے کوئی پانی پیتا ہے، اور جب تک وہ پیتے رہتے ہیں وہاں سے پیاسے تمہیں اجر ملتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی تم گانا یا کوئی گندی چیز آگے سینڈ کرتے ہو یا فارورڈ کرتے ہو، جب تک وہ لوگ دیکھتے رہیں گے تمہارے نامہ اعمال میں اس کا گناہ ملتا رہے گا، حالانکہ تم وہ گناہ سے چاہے توبہ ہی کر لو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں، تمہارے عمل کو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلو اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ اس لیے میرے بھائیو، توبہ کرو، توبہ کراؤ۔ جب ہم ایسا کریں گے تو دیکھنا ہماری زندگی کا ہر غم، ہر پریشانی، ہر تنگی کیسے سکون اور اطمینان میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی سچی اور تڑپا دینے والی محبت پیدا فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اس دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی ہوں۔ اس لیے آج سے نیت کریں کہ ہم اپنے اعمال اچھے بنائیں گے۔ میں اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔